ان شرطوں میں وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عنوان کی وضاحت تو ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے. ہر چند کے میں نے وضاحت کی نہیں. جو تعلیمی طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تعلیم کا یا ریسرچ کا ایکیڈمک جو پیٹرن ہے کہ کسی بھی تھیسس کا جو کیپشن ہے اس کے ہر جزء کو واضح کیا جائے کہ مستقبل سے کیا مراد ہے اور حسین سے کون مراد ہے. تو کل تک کی گفتگو میں کچھ تھوڑا سا وقت کا حوالہ آیا, وقت کا تذکرہ آیا, اور میں نے عرض کیا کہ مستقبل کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے. کوئی مستقبل وجود نہیں رکھتا. مستقبل آپ کو تخلیق کرنا ہے. مستقبل آپ کو تخلیق کرنا ہے. مستقبل آپ کو تعمیر کرنا ہے. اب جو حضرات صرف اعتراض کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ابھی میرے اوپر کفر یا شرک کا فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کیا فرما دیا آپ نے کہ مستقبل تخلیق کرنا ہے. ہاں تخلیق کرنا ہے. پروردگار نے خود اپنا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے. وہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے. بہترین تخلیق کرنے والا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ اور بھی اس نے ایسے پیدا کیے ہیں جو تخلیق کر سکتے ہیں. اور ہمارے کیا یہ نظریہ رکھنا یا یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے؟ شاعر شعر تخلیق کرتا ہے. فنکار فن تخلیق کرتا ہے. ایک خطیب اگر اوریجنل ہے تو وہ تقریر تخلیق کرتا ہے, سناتا نہیں ہے. سنانے والے مقررین الگ ہوتے ہیں. سنانے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ازبر کر رکھی ہے. یہی تو فرق ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ جو شعراء ہیں تخلیق وہ بھی کرتے ہیں, کریٹیویٹی ہے ان کی, تخلیق کرتے ہیں واقعا, نظم, شعر, فن. مگر جب ان پر تخلیقی لمحات گزرتے ہیں وہ تخلیق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نظم تیار ہو گئی, شعر تیار ہو گیا, وہ ان کی ڈائری میں محفوظ ہے یا ذہن میں محفوظ ہے, اس کو پھر سناتے رہتے ہیں اور آپ داد دیتے رہتے ہیں. مصنف تصنیف کرتا ہے اور پیش کر دیتا ہے. انشائیہ لکھنے والا, ایسیز لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں اور اس کے بعد سنا دیتے ہیں, آپ اسے داد دیتے ہیں. اوریٹری, خطابت, تقریر کا فن یہ نہیں ہے کہ پہلے تقریر تیار کر لی جائے اور پھر سنا دی جائے. یہ زندہ تخلیقی عمل ہے. زندہ تخلیقی عمل ہے. آپ سوچ رہے ہیں, سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہے ہیں اور اپنی فکر کو قالب میں ڈھالتے چلے جا رہے ہیں, اور اس اپنی فکر کے ساتھ ساتھ سامعین کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں. آپ کی فکر کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے تخلیق میں ایک ارتقاء کا سفر جاری ہے.
بہرحال یہ تو ایک مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا، بشرطے کہ کوئی اوریجنل خطیب ہو۔ تو خطیب تقریر تخلیق کرتا ہے، شاعر شعر تخلیق کرتا ہے، ناظم نظم تخلیق کرتا ہے یا ترتیب دیتا ہے، مصور نقاش نقاشی تخلیق کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی قسم کی تخلیقیں ہیں جو انسان میں یہ صلاحیتیں اسی نے ودیعت فرمائی ہیں۔ ہم سب کو تخلیقی صلاحیت، تخلیق کی قدرت ہم سب میں کریٹیویٹی کی کا کچھ ملکہ، کچھ فیکلٹی ودیعت کی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں احسن الخالقین ہوں۔ اب یقین فرما لیجئے کہ آپ سب کو میں نے ایک عمومی بیان ہے کہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ تخلیقی صلاحیت ہے، کسی کی جبین ناز پہ کوئی شکن نہیں آئی، ماشاءاللہ، بسم اللہ، بے شک۔ اور اگر مخصوص طور پر کہہ دیں کہ اللہ نے محمد اور آل محمد کے اندر یہ صلاحیت عطا کی ہے، یہ قدرت عطا کی ہے، کیا بات، ماشاءاللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بے شک۔ تو فتوے صادر ہونے لگیں گے، اور بعض لوگ تو ایسے فتویٰ دینے والے ہیں جن سے پوچھ لیے فتویٰ کون سا صیغہ ہے تو وہ بھی نہیں بتا پائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔